اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ انفال۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 75 آیات ہیں۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، جہاں پہ مال غنیمت کے متعلق سوال اور وضاحت ہے۔ اور لفظ انفال بیسیکلی نفل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اضافی یا ایکسٹرا۔ جیسے ہم لوگ فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں اسے نفل کہا جاتا ہے، تو اس کی جمع ہے انفال۔ اسی طرح مسلمانوں اور کافروں کی جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فتح۔ اور فتح کے ساتھ ایکسٹرا جو مال، اسباب، کافروں کی چیزیں، تلواریں وغیرہ جو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یا ان کی جو بھی املاک وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہیں یا ان کے قبضے میں آتی ہیں، انہیں انفال کہا جاتا ہے، یعنی مال غنیمت، ایکسٹرا سم تھنگ۔ مین چیز جو ہے وہ فتح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل چیز ہے، اسے انفال کہا جائے گا۔ یہ سورہ تقریباً 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں زیادہ تر اسی غزوے کے حوالے سے واقعات پر ڈسکشن ہے۔ اور کیونکہ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، تو اس حوالے سے مسلمانوں کو جنگ کے اسلامی اصولوں سے متعارف کرایا گیا، اور نہ صرف دوران جنگ بلکہ اس کے بعد حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بھی واضح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول رائج ہوتا تھا، یعنی جب 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تو اس کے بعد جیتنے والے قبیلے کے لوگ جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ اسی کی ہو جاتی، جو جتنا زیادہ مال اکٹھا کر لیتا وہ سب کا مالک بن جاتا۔ اور یہاں پر بھی اسی پہلے طریقے کے مطابق کچھ مسلمانوں نے زیادہ سامان اکٹھا کر لیا اور کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، تو اس پر ان کی آپس میں بحث اور کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کو ختم کرنے کے لیے اس صورت کے آغاز میں سب سے پہلے تو یہ فرما دیا گیا کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تاکہ جس آدمی نے جو چیز اٹھائی ہے وہ واپس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کروا دے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 میں جا کر اس کا پورا قانون جو ہے وہ واضح کیا گیا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور باقی سب جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے جنگ کے ان سب میں ایکولی ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ کوئی کینڈیز وغیرہ لے کے آئے ہیں، 4-5 بچے ہیں گھر میں، آپ نے ٹیبل پر رکھ دی، تو وہ سارے بچے اس پہ جھپٹ پڑیں گے اور جس کے ہاتھ میں جتنی آئیں گی وہ اٹھا لے گا۔ کوئی زیادہ پکڑ لے گا، کوئی تھوڑی اٹھائے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی نہ آئے اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگیں۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ چلو سارے بچے کینڈیز واپس کر دو، سارے واپس کریں، چلیں شاباش۔ تو آپ سب سے کینڈیز پہلے واپس کلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد انصاف اور حساب کے ساتھ سارے بچوں میں وہ ڈیوائڈ کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی سورت کے آغاز میں پہلے صرف یہ کہا کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور پھر آگے جا کے اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن کی ڈیٹیل بتا دی۔ اس سورت کا بنیادی مضمون مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی کی گئی، تاکہ آئندہ کے لیے وہ ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر اس کے بعد انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی، اور ثابت قدم رہنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے خاص مدد اور فتح کی خوشخبری دی گئی۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اپنی قوت اور تعداد کی بجائے
بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اجاگر کی گئی اور مال غنیمت کی وضاحت بیان کی گئی۔ اس سورہ میں مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی خشیت، یعنی ان کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآنی آیات سے ایمان میں اضافہ، یعنی جیسے جیسے وہ قرآن سنتے یا سمجھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 3، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ نمبر 4، نماز کی حفاظت۔ نمبر 5، دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کی منظر کشی کی گئی اور سکسیس کے 4 بیسک فیکٹرز واضح کر دیے گئے۔ نمبر 1، ثابت قدمی۔ نمبر 2، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ نمبر 3، جھگڑے سے پرہیز۔ نمبر 4، صبر و استقامت۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو دعوتی انداز میں کچھ نصیحتیں بھی کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جنگ اور امن کے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اور انہیں دشمنوں کے مقابلے میں ہر وقت مادی اور روحانی تیاری کی تلقین کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صلح کی مصلحت بتائی گئی اور قیدیوں کے فدیے کے حوالے سے وضاحت کی گئی۔ اور سورہ کے آخر میں مہاجرین اور انصار کی تعریف بیان کی گئی اور انہیں دشمن کے مقابلے میں متحد رہنے کی تاکید کی گئی۔ آئیں اب سورت کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ کی ابتدا میں مال غنیمت کی اونرشپ کا بنیادی تصور واضح کیا گیا اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 5 سے 19 تک جہاد کے اصول و مقاصد بیان ہوئے اور فتح کے لیے اللہ کی مدد کی اہمیت بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 20 سے 40 تک جماعت کی تشکیل کے ضوابط بیان کیے گئے، پرہیزگاروں اور کافروں کے انجام میں فرق واضح کیا گیا اور عذاب ٹلنے کی 2 بڑی وجوہات بتائی گئیں۔ آیت 41 سے 48 تک یعنی 48 تک مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے اور جنگ بدر میں اللہ کی مشیت کی طرف اشارہ ہے اور کافروں سے جنگ کے اصول کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 49 سے 56 تک منافقوں کے احوال بیان ہوئے ہیں اور پچھلی قوموں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 57 سے 67 تک جنگ کے متعلق ضروری ہدایات ہیں، انفاق اور مصالحت کی تلقین کی گئی ہے، رسول اور مومنوں کے لیے اللہ کی مدد کی ضمانت ہے۔ پھر آیت نمبر 68 سے 75 تک جنگی قیدیوں اور فدیے کے متعلق احکامات ہیں، اور سورہ کے آخر میں مہاجرین اور انصار کی صفات بیان کی گئی۔ آئیں اب سورہ کے اہم مضامین کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورہ کی ابتدا میں اللہ سے ڈرنے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے بعد اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی کہ مومنوں کی شان کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر بتایا گیا، وہ یہ کہ قرآن اور ایمان ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ جتنا قرآن سمجھتے جائیں گے، اپنے اندر اتارتے جائیں گے، اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ الفاظ آتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جیسے جیسے ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں
ان کا ایمان اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی قرآن کی طرف اٹریکشن بڑھتی جائے گی۔ مطلب ایمان میں اضافے کا سب سے بڑا سورس قرآن ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی رسی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ سے قربت کا واحد ذریعہ، اللہ سے جڑے رہنے اور اس تک پہنچنے کا راستہ۔ دوسری بات اس سورہ میں یہ واضح کی گئی ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت، طاقت، اختیار سارے کا سارا صرف اللہ کا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں بظاہر ناممکن نظر آنے والی فتح حاصل ہوئی، تو اس حوالے سے مسلمانوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس فتح میں اصل طاقت جو کار فرما تھی وہ اللہ کی مدد تھی، تاکہ مسلمانوں کے دل میں کوئی تکبر یا اپنے متعلق کوئی فخر پیدا نہ ہو جائے۔ تو سورہ میں الفاظ آتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ ان کافروں کو تم قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور اسی طرح وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کنکریاں آپ نے ان کی طرف پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ وہ اللہ نے ان تک پہنچائی تھی۔ یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اور کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کے ان کافروں کی طرف پھینکی تھی، تو اللہ نے اس ایک مٹھی کو آندھی کی شکل دے کر ان کافروں تک پہنچایا، ان کی آنکھوں میں یہ مٹی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں کے حالات اور کیفیات کا بیان ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان حالات میں جنگ میں جانا جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ اس وقت جو خوف اور بے چینی کی کنڈیشن تھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، وہ تو دلوں کے اندر کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی جہاں بھی اللہ کے دین کو ضرورت ہو اس جگہ پہنچو اور اپنا فرض ادا کرو، کیونکہ ان کی پکار تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ مطلب تمہارے اندر جان، زندگی اور انرجی اس وقت آئے گی جب تم اللہ اور رسول کی بات مانو گے، تمہاری زندگی میں ایک مقصد آ جائے گا۔ پھر بتایا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی موجود ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد واضح کیا گیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں قرآن کی نعمت سے نوازے گا، یعنی تمہارے اندر یہ سینس پیدا ہو جائے گی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے مطابق تم فیصلہ کر سکو گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا خاص احسان یاد کروایا کہ یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، کمزور تھے اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو ہم نے تمہیں مدینے کی شکل میں ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، اور یہ ٹھکانہ تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ اللہ نے ہمیں پاکستان ٹھکانے کی شکل میں عطا فرمایا۔ سیم اسی طرح کی کنڈیشنز ہندوستان میں مسلمانوں کی تھی جب قائد اعظم نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، اور بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پاکستان، یہ وطن، یہ مدینہ ثانی عطا ہوا، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اگلی آیات میں
خمس کے قانون کی وضاحت کی گئی ہے کہ غنیمت کے مال کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور ضرورت مندوں کا ہے۔ باقی حصے میں سے پارٹیسپینٹس کو ایکولی ڈیوائڈ کر کے دیا جائے گا۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں اللہ کی خاص مدد کا ذکر کیا گیا، اور پھر اہل ایمان کو کچھ ہدایات کی گئیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، ثابت قدمی اختیار کرو، اتحاد رکھو اور اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ اس کے بعد آپسی لڑائی جھگڑے کا نقصان بتایا گیا کہ اگر تم لوگ آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ آیات میں واضح کیا گیا کہ جو لوگ تمہیں اور اللہ کے دین کو مٹانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف ان کے مقابلے کے لیے طاقت اور گھوڑے تیار رکھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص عنایات کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری سپورٹ کے لیے۔ اور پھر ایک بھی اللہ کی خاص عنایات میں سے ہے کہ کس طرح وہ تمہارے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ چیز چاہے تم دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تب بھی یہ جذبہ اور محبت پیدا نہ کر پاتے۔ اس کے ساتھ ہی مومنوں کو جہاد کی ترغیب کا حکم بھی دیا گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ مومنوں کو موٹیویٹ کریں جہاد کے لیے۔ نیکسٹ آیات میں سچے مومنوں یعنی مہاجرین اور انصار دونوں گروپس کی صفات بیان کی گئیں کہ مہاجر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنا سارا گھر بار رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ انصار کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جگہ دی اپنے ساتھ رہنے کی اور ان کی مدد کی، اور یہ سارے سچے مومن ہیں۔ اور یہاں پہ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کا تم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ہجرت ایک مسٹ چیز ہے، اور یہ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے۔ ہجرت اپنے گناہوں سے بھی ہوتی ہے، ہجرت اپنی بری عادات سے بھی ہوتی ہے، یعنی آپ ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی عادات چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں۔ اور پھر سورت کی آخری آیت میں خون کے رشتوں کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم پر سب سے زیادہ حق اللہ کے لکھے ہوئے قانون کے مطابق تمہارے اپنے رشتہ داروں کا یعنی رحم کے رشتوں کا ہے، قرابت داروں کا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ انفال اختتام کو پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔